کل رات کو امریکی لڑاکا طیارے بھی جو ہے اب ایران کے اندر انٹر ہو گئے ہیں۔ اس کا مطلب ہے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جنگ جو ہے اب ایک اگلی سٹیج کے اوپر چلی گئی ہے۔ ایران نے یمن کے حوثی گروپوں کو کہا ہے کہ اگر امریکہ نے ایرانی توانائی کے بنیادی ڈھانچے کے اوپر حملہ کیا تو وہ بحیرہ احمر کے اہم بحری راستے باب المندب کو بند کرنے کے لیے جو ہے وہ تیاریاں شروع کر دیں۔ رائٹرز کے مطابق حوثیوں نے باب المندب کے قریب میزائل اور ڈرونز جو ہیں وہ فٹ کر دیے ہیں، ان کو لاک کر دیا ہے۔ امریکہ ایران مفاہمتی یادداشت کو ناکام بنانے کے لیے اسرائیل کی جانب سے جو ہے وہ سازشیں کی جا رہی ہیں۔ ڈائریکٹلی امریکن وائس پریزیڈنٹ نے اسرائیل کے اوپر یہ نکتہ چینی کی ہے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان، اپنے ڈیل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ پچھلے 12 گھنٹے کی عام ترین خبروں کے ساتھ ایک دفعہ پھر آپ کے سامنے حاضر۔ آپ سے درخواست کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، بیل آئیکن پریس کیجیے گا۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ جناب صرف 1500 سبسکرائبرز اب ہم دور ہیں 32 لاکھ سبسکرائبر سے۔ انشاءاللہ آپ کی مدد سے یہ ٹارگٹ میرے خیال میں اگلے 24 گھنٹے کے اندر جو ہے اچیو ہو جائے گا۔ بالکل آخری جسے کہتے ہیں نا آخری پڑاؤ ہے یہ۔ تو اگر آپ نے ابھی تک نہیں سبسکرائب کیا ہوا یا آس پاس بھی پوچھ لیجئے، اگر نہیں کسی نے سبسکرائب کیا ہوا سبسکرائب کروائیے تاکہ یہ نمبر جو ہے یہ مائل سٹون انشاءاللہ ہم ضرور اس کو اچیو کر لیں۔ اچھا جی، خبروں کی طرف چلیں گے۔ خبریں جو ہیں وہ بڑی خوفناک ہیں۔ اس کی وجہ یہ کہ ایران اور امریکہ کا معاملہ جو ہے وہ اور بھی زیادہ شدت اختیار کر گیا ہے۔ امریکی لڑاکا طیارے جناب اب ایران کے اندر داخل ہو گئے ہیں۔ اس سے پہلے ڈرونز کے ذریعے اٹیکس ہو رہے تھے، میزائل لانچرز کے ذریعے اٹیکس ہو رہے تھے، دوسرے ملکوں میں جو ایئر بیسز تھی وہاں سے اٹیکس ہو رہے تھے، لیکن کل رات کو امریکی لڑاکا طیارے بھی جو ہے اب ایران کے اندر انٹر ہو گئے ہیں۔ اس کا مطلب ہے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جنگ جو ہے اب ایک اگلی سٹیج کے اوپر چلی گئی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ایران نے بھی دوسری جانب جناب یہ کہہ دیا ہے کہ اگر ہمارے انفراسٹرکچر کے اوپر امریکی اٹیکس ہوئے تو اس کے بعد ایک دوسرا روٹ جو ہے جہاں سے سعودی عرب کا تیل جاتا ہے، تقریباً کوئی 7-8% تیل کی سپلائی جہاں سے جاتی ہے، باب المندب یمن کے پاس جو ایریا ہے، اسے بھی کہہ دیا گیا، ایران نے حوثیوں کو کہہ دیا جناب اس کو بھی بند کر دیں۔ اسٹریٹ آف ہرمز تو بند آلریڈی ہو چکی ہے، اسے بھی بند کر دیں۔ تو تقریباً 20% جو ہے وہ آپ سمجھ لیجئے کہ اسٹریٹ آف ہرمز یا آپ نے ہرمز سے جاتا ہے، اور اب 8% مزید جو ہے وہ اگر باب المندب بھی بند ہو گیا تو معاملہ جو ہے وہ مزید خراب ہو جائے گا۔ اور یہ بھی خبریں آ رہی ہیں، انٹرنیشنل میڈیا یہ رپورٹ کر رہا ہے کہ پاکستانی ٹروپس جو اس وقت سعودی عرب کے اندر موجود ہیں انہیں یمن کے پاس بارڈر کی جانب جو ہے وہ اب موو کر دیا گیا ہے۔ یہ بھی ایک انٹرسٹنگ خبر ہے۔ یہ ساری خبریں ابھی تھوڑی دیر میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں، لیکن سب سے پہلے جو آپ سے اور مجھ سے ریلیٹڈ خبر ہے اس کا تعلق ہے جناب پاکستان کے اندر پٹرول کے حوالے سے، اور وہ خبر یہ ہے کہ آج جمعے کا دن ہے۔ آج ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے کہ پیٹرولیم پرائسز جو ہیں شاید بڑھنے جا رہی ہیں، پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں جو ہیں شاید بڑھنے جا رہی ہیں۔ پچھلے 24 گھنٹے کے اندر پورے پاکستان کے اندر مختلف پیٹرول پمپس کے اوپر لوگوں کو بہت زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، کیونکہ کئی پیٹرول پمپس نے پیٹرول دینا بند کر دیا، اور کئی جگہوں کے اوپر اگر پیٹرول تھا بھی تو اس کے اوپر ایلوکیشن لگا دی گئی، لمٹ لگا دی گئی۔ ہمارے ایک جاننے والے تھے، انہوں نے کہا کہ جناب میں ٹینکی جب بھروانے کے لیے گیا تو مجھے کہا جناب آپ میکسیمم صرف 4000 تک کا پیٹرول جو ہے بھرا سکتے ہیں، کہیں پہ 4000، کہیں پہ 3000، کہیں پہ 5000، مطلب جتنا مانگا جا رہا تھا پیٹرول وہ نہیں دیا گیا۔ اور اس کی وجہ یہ ایکسپیکٹ کی جا رہی ہے کہ آج پیٹرول کی قیمت جو ہے وہ بہت زیادہ، شاید بہت زیادہ آئی ڈونٹ نو، مطلب بہت زیادہ میں اسے کس طرح ڈیفائن کروں، لیکن بڑھنے جا رہی ہے۔ اب پیٹرولیم جو ڈیلرز ہیں وہ جناب ڈال رہے ہیں آئل کمپنیوں کے اوپر، وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ ہمیں پیٹرول ہی نہیں دے رہے، ہمیں ڈیزل ہی نہیں دے رہے، تو ہم آگے لوگوں کو کس طرح دیں۔ جو کمپنیز ہیں وہ ڈیلرز کے اوپر ڈال رہی ہیں، وہ پیٹرول پمپ والوں کے اوپر ڈال رہی ہیں کہ جناب انہوں نے ہورڈنگ کر کے رکھی ہوئی ہے، یہ جان بوجھ کے جو ہے پیٹرول نہیں دے رہے، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ پیٹرول کی پرائسز بڑھنے لگی ہیں تو انہوں نے پیسے بنانے ہیں، اس وجہ سے وہ ان کے اوپر ڈال رہے ہیں کہ جناب اصل بات یہ ہے کہ دونوں میں سے کوئی بھی ہے، معاملہ سارا پیسے کا ہے، معاملہ سارا پروفٹ کا ہے، جس کی وجہ سے عام آدمی جو ہے اسے مہنگا پیٹرول دینے کا ارادہ ہے۔ اب یہ جو شارٹیج بنائی گئی ہے، ایک آرٹیفیشل شارٹیج اس وقت جو بنائی گئی ہے، کیونکہ جو نمبرز آ رہے ہیں وہ تو یہ کہتے ہیں کہ جناب پیٹرولیم کے جو ذخائر ہیں وہ تو پاکستان کے پاس موجود ہیں، پاکستان کے اندر موجود ہیں، لیکن اصل بات ہے پیسہ کمانے کی۔ آج جب میرے خیال میں یہ پرائسز اناؤنس ہو جائیں گی تو اس کے بعد آپ دیکھیے گا ہر جگہ وافر مقدار میں جو ہے پیٹرول ملنا شروع ہو جائے گا۔ جب نیا ریٹ آ جائے گا سب کو ملنا شروع ہو جائے گا، لیکن اس کے اوپر وزیر اعظم شہباز شریف نے جو ہے وہ پیٹرولیم مصنوعات کی مصنوعی قلت پیدا کرنے والوں کے خلاف سخت کارروائی کی ہدایت دی ہے، اور انہوں نے کہا کہ جناب ایکشن لیا جائے کہ یہ اس طرح کیوں کیا جا رہا ہے۔ اس میں گورنمنٹ اب یہ سننے میں آ رہا ہے اس کے اگینسٹ جو بیسکلی ایک طریقہ کار لانے لگی ہے وہ یہ ہے کہ شاید روز کی بنیاد کے اوپر جو ہے وہ پیٹرول کی پرائسز جو ہے ویلیوٹ ہوں، تاکہ بڑے بڑے مارجن جو ہیں وہ ختم کیے جائیں، اور اگر 2-3 روپے 4 روپے کی موومنٹ اگر ہوتی ہے تو اس سے اتنا فرق نہیں پڑتا، لیکن اگر 25 روپے 30 روپے 35 روپے فی لیٹر کی اگر پرائس انکریز ہو جاتی ہے تو اس کے اوپر جو ہے وہ ہورڈنگ کا چکر آیا تھا کہ لوگ کوشش کرتے ہیں، چاہے وہ پیٹرولیم کمپنی ہوں، پیٹرولیم مصنوعات کی کمپنیاں ہوں یا ڈیلر ہوں، دونوں کی کوشش ہوتی ہے کہ پیسہ بنایا جائے۔ اب آئیے جناب امریکہ ایران کے معاملے کے اوپر،
تو سب سے پہلی بات تو یہ کہ جناب یمن کے اندر جو حوثی گروپ ہے، حوثیوں کو جو کہ بیسکلی ایران بیکڈ ہے، ایران نے یمن کے حوثی گروپوں کو کہا ہے کہ جی اگر امریکہ نے ایرانی توانائی کے بنیادی ڈھانچے کے اوپر حملہ کیا تو وہ بحیرہ احمر کے اہم بحری راستے باب المندب کو بند کرنے کے لیے جو ہے وہ تیاریاں شروع کر دیں۔ ایران کے 2 سینئر حکام اور ایک علاقائی ذریعے نے دعویٰ کیا ہے کہ پیغام حوثیوں تک پہنچا دیا گیا ہے۔ رائٹرز کے مطابق حوثیوں نے باب المندب کے قریب میزائل اور ڈرونز جو ہیں وہ فٹ کر دیے ہیں، ان کو لاک کر دیا ہے، ان کو وہاں پہ مطلب اسٹینڈ بائی کے اوپر کر دیا ہے اور صرف حملے کے حکم کے منتظر ہیں۔ ایک ذریعہ کا کہنا ہے کہ باب المندب بند کرنے کے فیصلے کی نگرانی یمن میں موجود ایرانی پاسداران انقلاب کے نمائندے کریں گے۔ رپورٹ میں کہا گیا کہ اگر آپ نے ہرمز کے بعد باب المندب بھی متاثر ہوتا ہے تو مشرق وسطیٰ کے دونوں بڑے تیل برآمدی راستے بیک وقت متاثر ہو جائیں گے، جس سے عالمی توانائی بحران مزید سنگین ہو سکتا ہے۔ ایران کی جانب سے آپ نے ہرمز بند کیے جانے کے بعد سعودی عرب اپنے تیل کی بڑی مقدار بحیرہ احمر کے راستے منتقل کر رہا ہے، جس سے اب باب المندب کی اہمیت مزید بڑھ گئی ہے۔ سو بیسکلی سعودیز چونکہ اس سائڈ سے یعنی کہ ایسٹرن سائڈ سے جہاں پہ اسے اسٹریٹ آف ہرمز لگتی ہے، وہاں سے چونکہ سپلائی اس وقت بند ہوئی ہے، تو وہ اپنے ویسٹ کی سائڈ سے یہ جو باب المندب ہے وہاں سے اپنی تیل کی سپلائیز جو ہیں، جو کہ ایکچولی اس کو مہنگا پڑتا ہے، لانگر روٹ ہے، لیکن پھر بھی سپلائی روٹ جو ہے وہ یہ رکھی ہوئی تھی سعودی عرب نے۔ اب یہاں پہ بھی حوثیوں کو کہہ دیا گیا ہے کہ اس سپلائی چین کو بھی جو ہے وہ آپ بند کرنے کی تیاریاں کر لیں۔ اب یہاں پہ حوثیوں کے جو ترجمان ہیں ان کی جانب سے کل ایک ایکچولی ویڈیو بیان بھی جو ہے وہ سامنے آیا ہے اور انہوں نے کہا کہ جناب ہمارے چونکہ سنا انٹرنیشنل ایئرپورٹ کے اوپر جو ہے وہ سعودی سی بیکڈ جو یمن گورنمنٹ ہے، کیونکہ آپ نے ہمارے اوپر اٹیک کیا ہے، آپ نے ہماری ناکہ بندی کی، آپ نے ہمارے جہاز کو جو ہے وہ یہاں پہ لینڈ کرنے سے روکا، تو اس لیے اب ہمارا بھی ریاض کے اوپر حملہ کرنا جو ہے وہ صحیح اور جسٹیفائڈ ہو جاتا ہے۔ یعنی انہوں نے ایک قسم کی ڈائریکٹلی سعودی عرب کو جو ہے وہ دھمکی دی ہے کہ چونکہ آپ نے یہاں اٹیک کیا، اب آپ تیاری پکڑ لیں، ہم ریاض کے اوپر جو ہے اٹیک کرنے کی تیاری کریں، جو کہ ان کا کیپٹل بنتا ہے۔ تو یہ ڈائریکٹ اب سعودی عرب کے معاملات جو ہیں وہ بیچ میں اب آنا شروع ہو گئے ہیں۔ دوسری جانب اسی سے ملتی جلتی خبر جو ہے وہ الجزیرہ اور ٹیلی گراف نے بھی دی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ جی یمن میں موجود ذرائع کا حوالہ دیتے ہوئے کہ اگر تہران تنازع کو مزید بڑھانے کا فیصلہ کرتا ہے تو حوثی ایران کے ساتھ مل کر باب المندب کی آبنائے کو بند کرنے کے ہنگامی منصوبے جو ہے وہ تیار کر رہے ہیں۔ رپورٹ کے مطابق حوثی صومالیہ کی تنظیم الشباب کے ساتھ اپنے تعلقات کو وسعت دے رہے ہیں، جس میں ایرانی ڈرون ٹیکنالوجی کی مبینہ منتقلی بھی شامل ہے تاکہ اس اہم آبی گزرگاہ کے دونوں اطراف اپنا اثر و رسوخ جو ہے قائم کر سکیں۔ سو بیسکلی یہ جو باب المندب ہے اس کے اس سائڈ کے اوپر یعنی کہ ایسٹرن سائڈ کے اوپر، مشرقی سائڈ کے اوپر جو ہے وہ یمن ہے اور دوسری سائڈ کے اوپر جو ہے وہ صومالیہ ہے۔ تو صومالیہ کا بیسکلی یہ جو گروپ ہے الشباب، اس کے ساتھ بھی حوثی جو ہے وہ اس وقت کولیبریٹ کر رہے ہیں کہ اگر یہاں سے ہم نے اٹیک شروع کیا تو آپ بھی دوسری سائڈ سے اٹیک جو ہے وہ شروع کر دیجیے گا تاکہ شپس جو ہیں وہ اس سائڈ سے بھی جو ہے وہ نہ گزر سکیں۔ اور ان کو یہ وعدے کیے گئے ہیں، ان کو کمٹمنٹ دی جا رہی ہے کہ جناب ہم آپ کو ایران کی جو ٹیکنالوجیز ہیں، چاہے وہ ڈرون کی ہو، سیولنس کی ہو، ہتھیاروں کے حوالے سے ہم آپ کو سپورٹ بھی کریں گے، آپ ہمارے ساتھ جو ہیں وہ مل جائیں اس معاملے کے اندر۔ دوسری جانب جناب یہ بتایا جاتا ہے کہ باب المندب کے راستے عالمی سمندری تجارت کا تقریباً 10 سے 8-10-12% ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کس قسم کا ٹریفک سیزن چل رہا ہے، تو یہ تقریباً جو ہے وہ یہاں سے گزرتا ہے۔ دوسری بات یہ کہ یمن کی مزاحمتی تنظیم نے سعودی عرب کی تیل تنصیبات پر حملے کی دھمکی دے دی ہے۔ حوثیوں کے رہنما عبد المالک الحوثی نے خبردار کیا کہ اگر سعودی عرب یمن کے خلاف جارحیت میں شامل رہا تو اس صورت میں سعودی عرب کی تیل تنصیبات کو میزائلوں سے نشانہ بنایا جائے گا۔ اس کے علاوہ رائٹرز نے ایکسپریس نے یہ رپورٹ کیا ہے کہ رائٹرز نے پاکستانی عہدیدار کے حوالے سے دعویٰ کیا ہے کہ پاکستان کی اعلیٰ قیادت نے ایران کو اعلیٰ سطح پر آگاہ کر دیا ہے کہ سعودی عرب ہماری ریڈ لائن ہے اور اس پر حملہ پاکستان پر حملہ تصور ہوگا۔ رائٹرز کی رپورٹ کے مطابق پاکستانی عہدیدار اور دیگر ذرائع نے شناخت ظاہر نہ کرنے کی شرط پر بتایا کہ ہماری اعلیٰ سول اور عسکری قیادت نے ایران کو اعلیٰ سطح پر آگاہ کر دیا ہے کہ سعودی عرب پر حملہ پاکستان پر حملہ اور یہ ہماری سرخ لکیر ہے۔ پاکستان کی جانب سے یہ اقدام ان خدشات کی بنیاد پر کیا گیا ہے کہ رواں برس کے اوائل میں ایرانی میزائل حملوں کے مقابلے میں حوثیوں کے حملوں سے بادل ناخواستہ پاکستان کو تنازع میں دھکیلا جا سکتا ہے۔ 2 پاکستانی عہدیداروں نے خبر ایجنسی کو بتایا کہ پاکستانی فوجیوں کو، یہ غور سے سنیے گا، کہ پاکستانی فوجیوں کو یمن کے ساتھ سعودی سرحد کے قریب جو ہے وہ تعینات کر دیا گیا۔ میں نے آپ کو پہلے یہ بات بتائی تھی کہ آلریڈی پاکستانی جو سیکیورٹی فورسز ہیں وہ آلریڈی اس وقت سعودی عرب کے اندر موجود ہیں۔ اب ان کے بارے میں جو ہے یہ بتایا جا رہا ہے کہ ان کو شفٹ کیا جا رہا ہے اور یمن کا جو یمن اور سعودی عرب کا جو بارڈر ہے وہاں پہ ان کی تعیناتی کی جا رہی ہے سیکیورٹی ریزنز کی وجہ سے۔
رپورٹ میں بتایا گیا کہ اسلام آباد میں تشویش ہے کہ حوثیوں کی پھیلائی کشیدگی سے بحیرہ عرب میں جہازوں کی آمد و رفت متاثر ہو سکتی ہے، جو اہم تجارتی راستہ ہے جس پر پاکستان اور دیگر کئی ممالک کا انحصار ہوتا ہے، اور وسیع تنازع روکنا زیادہ مشکل ہو سکتا ہے اور سعودی عرب کے مفادات کو نشانہ بنایا جا سکتا ہے، جس پر دو طرفہ دفاعی معاہدے کے تحت پاکستانی فورسز کے لیے فوجی مداخلت کرنی ہوگی۔ پاکستانی عہدیدار کے حوالے سے دعویٰ کیا گیا کہ ایرانی قیادت کے درمیان بڑھتے اختلافات پر اسلام آباد میں تشویش کی نگاہ سے دیکھا جا رہا ہے۔ صدر مسعود پزشکیان، وزیر خارجہ عباس عراقچی اور پارلیمنٹ کے اسپیکر باقر کلیباف سمیت ایرانی سیاسی رہنماؤں کے نقطہ نظر اور مقاصد پاسدار انقلاب کے خیالات سے مختلف شکل اختیار کرتے جا رہے ہیں۔ عہدیداروں نے بتایا کہ رواں ہفتے کے شروع میں ایرانی وفد کا دورہ اسلام آباد حالیہ کشیدگی کے باعث مؤخر ہوا ہے، جس کے بارے میں اعلان نہیں کیا گیا تھا۔ ایرانی وزیر داخلہ اسکندر مومنی کی سربراہی میں وفد طے شدہ وقت کے 2 دن بعد بدھ کو اسلام آباد پہنچا۔ خبر ایجنسی نے بتایا کہ اس حوالے سے دفتر خارجہ سمیت دیگر اداروں کی جانب سے درخواست کے باوجود جواب نہیں دیا گیا۔ اس کے علاوہ یمن کی حکومت نواز ملیشیا نے، یہ ویڈیو بھی جو ہے وہ ہم آپ کو دکھائیں گے ساتھ، یمن کی جو حکومت نواز ملیشیا ہے اس نے دعویٰ کیا ہے کہ اس نے باب المندب آبنائے میں ایک کشتی کو روک لیا جس میں مبینہ طور پر حوثیوں کے لیے ہتھیار بنانے کا سامان جو ہے وہ لے جایا جا رہا تھا۔ ملیشیا کے مطابق کشتی کے عملے کو گرفتار کر لیا گیا ہے، جبکہ قبضے میں لیے گئے سامان کی تحقیقات جو ہیں وہ جاری ہیں۔ اس کے علاوہ یمنی فوج نے اعلان کیا ہے کہ اس نے شمالی یمن کے صوبے الجوف میں اپنی فوجی چوکیوں پر حوثیوں کے حملے کو ناکام بنا دیا ہے۔ بین الاقوامی طور پر تسلیم شدہ یمنی حکومت کی وزارت دفاع کے سرکاری خبرساں ادارے کے مطابق حوثیوں نے مشرقی الجوف کے محاذ پر واقع فوجی پوزیشنوں کو جو ہے وہ نشانہ بنایا ہے۔ اس کے علاوہ عراق کے بصرہ آئل ٹرمینل پر ڈرون حملے کے بعد تمام آئل ٹرمینلز پر خام تیل کی لوڈنگ جو ہے وہ معطل کر دی گئی ہے۔ پورے انفراسٹرکچر جس کا تعلق تیل کے ساتھ بنتا ہے وہ بالکل ہل کے رہ گیا اس وقت خلیجی ممالک کے اندر۔ رائٹرز کے مطابق ذرائع نے کہا ہے کہ بصرہ آئل ٹرمینل پر ایک ڈرون ایک آئل ٹینکر سے ٹکرا گیا، جس کے بعد احتیاطی طور پر لوڈنگ کا عمل جو ہے وہ روک دیا گیا ہے۔ خبر رساں ایجنسی کے مطابق عراق کی آئل ٹرمینل ملک کے جنوبی حصے میں واقع ہے، جبکہ فوری طور پر یہ واضح نہیں ہو سکا کہ ڈرون کس نے بھیجا ہے۔ خیال رہے کہ گزشتہ روز بھی عراق کی فاؤ بندرگاہ پر ایک ڈرون گرنے کی اطلاع ملی تھی، تاہم اس واقعے میں بھی کوئی نقصان نہیں ہوا اور بندرگاہ کی سرگرمیاں معمول کے مطابق جو ہیں وہ جاری ہیں۔ امریکہ کی جانب سے ایران کے خلاف بحری ناکہ بندی پر سختی سے نفاذ جو ہے وہ جاری ہے، اور سینٹکام کے مطابق ایرانی بندرگاہ جانے والے ایک تجارتی جہاز کو جو ہے وہ ناکارہ بنایا گیا ہے۔ یہ اس کی فوٹیج جو ہے وہ آپ سکرین کے اوپر دیکھ سکتے ہیں، جس میں یہ بلیک اینڈ وائٹ کے اندر بنی ہوئی ہے، لیکن اس میں کہا گیا ہے کہ جناب یہ خالی ٹینکر تھا، لیکن چونکہ یہ اس ناکہ بندی کی خلاف ورزی کر رہا تھا تو اس لیے اس کے اوپر جو ہے وہ اٹیک کیا گیا، اور خاص طور پہ اس کا جو انجن ہے اس کو ہٹ کیا گیا ہے۔ امریکی افواج نے اب تک 2 تجارتی جہازوں کا رخ تبدیل کروایا ہے۔ سینٹکام نے کہا کہ امریکی افواج ایرانی بحری ناکہ بندی پر عمل درآمد کے لیے چوکس اور تیار ہے۔ اس کے علاوہ IRIB نے رائٹرز کی خبر کا اسکرین شاٹ جو ہے وہ یہ شیئر کیا ہے، اور اس کے اندر جو ہے وہ رائٹرز کی خبر کہہ رہی ہے جی سم شپس ریفیوزنگ US ملٹری گائیڈڈ ہرمز ٹرانزٹ آفٹر اٹیک سورسز سے، تو اس کے اوپر انہوں نے لکھا ہے اے وائز ڈیسیجن، کہ امریکہ کے کہنے کے اوپر جو ہے جہاز اپنا سفر نہ کریں اور بہتر ہے کہ آپ اپنا رخ جو ہے وہ تبدیل کر لیں، تو اس کے اوپر انہوں نے کہا دیٹس اے وائز ڈیسیجن۔ سینٹکام نے امریکی سینٹکام نے ٹویٹ کیا ہے کہ آج مشرقی وقت کے مطابق دوپہر 2 بجے امریکی افواج نے ایرانی عسکری صلاحیتوں کو مزید کمزور کرنے کے لیے مسلسل 5ویں رات ایران کے خلاف حملوں کا نیا سلسلہ جو ہے شروع کر دیا۔ ایز آئی اسپیک رائٹ ناؤ، تو اس وقت یہ حملے جو ہے وہ ابھی بھی جاری ہیں، یہ رپورٹس ہمیں ابھی بھی اس وقت موصول ہو رہی ہیں، اور یہ حملے جو ہے بوشہر، بندر عباس، قشم اور اہواز میں جو ہے وہ جاری ہیں، جہاں پہ دھماکے سنے گئے ہیں۔ تسنیم نیوز ایجنسی کے مطابق بندر عباس میں مواصلاتی ٹاور جو ہے اسے نشانہ بنایا گیا ہے۔ بندر عباس سے شیراز کو ملانے والا پل، جسے بندر عباس کہورستان لار پل کے نام سے جانا جاتا ہے، نشانہ بنایا گیا ہے، جس کے بعد بندر عباس سے لار علاقے تک جانے والا راستہ جو ہے وہ بلاک ہو چکا ہے۔ بعض ذرائع نے کہا ہے کہ پل پر میزائل حملے کے وقت گزرنے والی گاڑیاں بھی پل پر موجود تھیں۔ صوبہ ہرمزگان میں بھی ایک پل کو نشانہ بنانے کی اطلاعات موصول ہو رہی ہیں۔ ادھر ایران کی خبر رساں ایجنسی تسنیم کی رپورٹ کے مطابق امریکی لڑاکا طیاروں نے ایران شہر کے ہوائی اڈے کے اوپر جو ہے وہ میزائل حملہ کیا ہے۔ اس کے علاوہ بندر خمیر کاؤنٹی اور ضلع کہورستان پر حملہ کیا گیا ہے، اور کئی دھماکوں کی آوازیں جو ہے سنی گئی ہیں۔ بریجز اور ایئرپورٹ، یہ لیٹسٹ جو ہے وہ ٹارگٹس امریکہ کی جانب سے جو ہے وہ نظر آ رہے ہیں کہ ان کو جو ہے وہ ہٹ کیا۔ اب میں بار بار یہ بات کہتا ہوں کہ یہ سویلین انفراسٹرکچر ہے، اور اس سے ثابت ہو رہا ہے کہ بیسکلی یہ معاملہ دن بدن جو ہے اب خراب ہوتا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ ایرانی میڈیا کے مطابق، میں دس از ویری امپورٹنٹ، اس کو غور سے سنیے گا، کہ ایرانی میڈیا کے مطابق متحدہ عرب امارات بظاہر ایران کے خلاف جنگ میں اب براہ راست شامل ہو گیا ہے، اور اس تنازع میں پہلی بار یابہون
نامی لوئٹرنگ کامکازی ڈرون کا استعمال کرتے ہوئے بندر عباس کو جو ہے نشانہ بنایا گیا. اس کی یہ فوٹیج جو ہے وہ شیئر کی گئی ہے. یہ فوٹیج آپ اسکرین کے اوپر دیکھ سکتے ہیں, اور اس کے اندر یہ کلیم کیا جا رہا ہے کہ یہ بیسکلی یبہون جو ڈرون ہے یہ یو اے ای کے پاس ہے, اور اس کی فوٹیج جو ہے وہ ایران کی جانب سے شیئر کی گئی ہے کہ جناب یہ دیکھیے بندر عباس کے اوپر جو اٹیکس ہو رہے ہیں اس کے اندر یہ ڈرون استعمال کیا جا رہا ہے اور یہ یو اے ای کے پاس ہے. ایون دو باقاعدہ طور پہ یو اے ای کی جانب سے جو ہے متحدہ عرب امارات کی جانب سے کوئی واضح اعلان نہیں کیا گیا ہے, لیکن یہ ایران جو ہے وہ یہ کلیم کر رہا ہے, ایرانی میڈیا یہ کلیم کر رہا ہے کہ جناب یو اے ای کے ڈرونز جو ہیں اس حملے کے اندر انوالوڈ تھے. دوسری جانب ایک انٹرنیشنل نیوز ایجنسی نے جو ہے کل رات کو یہ دعویٰ کیا کہ جناب جو دبئی کا ڈاؤن ٹاؤن ہے وہاں پہ دھماکوں کی آوازیں جو ہیں وہ سنی گئی ہیں اور شاید وہاں پہ حملہ بھی ہوا ہے. لیکن اس کے بعد دبئی کی جو حکومت ہے اس نے آفیشلی اس کا جو دبئی میڈیا آفس ہے اس نے اس خبر کی تردید کی. انہوں نے کہا کہ ابھی تک دبئی کے اوپر جو ہے وہ کسی قسم کے کوئی اٹیکس نہیں ہوئے ہیں اور یہ خبر جو ہے وہ غلط ہے, یہ غلط رپورٹنگ ہے. اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ کہا کہ جناب اس قسم کے میڈیا اداروں کے خلاف جو ہے وہ ایکشن لیا جائے گا جو فیک نیوز جو ہیں وہ اس قسم کی دیتی ہیں. ظاہری بات ہے دبئی جو ہے وہ اس حوالے سے آلریڈی پہلی بہت سفر کر چکا ہے. ٹورزم کے حوالے سے لوگوں نے جو ہے وہ ظاہری بات ہے ٹورزم ان کی ایک بہت ہی امپورٹنٹ جو ہے وہ انڈسٹری ہے, لیکن ان حملوں کے بعد جو ہے وہ انڈسٹری بھی ہٹ ہوئی ہے. دوسری جانب اسرائیلی میڈیا نے جو ہے وہ یہ خبر دی تھی کہ جناب قطر نے جو ہے وہ ایران کے خلاف جو ایکشنز ہو رہے ہیں اس میں حصہ لینے کا فیصلہ کر لیا ہے, لیکن قطر نے اسرائیلی میڈیا کی ان خبروں کو جو ہے صاف طور پہ اس کا انکار کیا ہے, مسترد کیا ہے, اور انہوں نے کہا کہ جی دوحہ نے ایران کے خلاف فوجی کارروائی میں حصہ لینے کے اوپر کوئی رضامندی ظاہر نہیں کی ہے. قطر کے انٹرنیشنل میڈیا آفس کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا کہ ریاست قطر اس طرح کے گمراہ کن الزامات کی اجازت نہیں دے گی کہ وہ تنازع کو ختم کرنے کے لیے اپنی فعال سفارتی کوششوں کو نقصان پہنچائے. اس کے علاوہ کویتی فوج کے مطابق گزشتہ روز کی رپورٹ کے بعد سے کویتی فضائی دفاعی نظام نے 32 یک طرفہ حملہ آور ڈرونز کو جو ہے وہ نشانہ بنایا جو بیسکلی ایران کی جانب سے آ رہے تھے. کویتی وزارت دفاع نے کہا ہے کہ جی جب سے یہ کشیدگی شروع ہوئی ہے اب تک 1002 ڈرونز جو ہیں وہ تباہ کیے گئے ہیں. 387 بیلسٹک میزائل اور 25 کروز میزائل جو ہیں جو ایران کی جانب سے فائر کیے گئے تھے انہیں ناکارہ بنایا گیا ہے. اس کے علاوہ پچھلے 2 دن کے اندر جو ہے وہ ایک بڑی انٹرسٹنگ خبر یہ آئی تھی کہ جناب عمان کے اندر جو ایران نے اٹیکس کیے ہیں اس میں وہاں کا ایک 5 اسٹار ہوٹل ہے کراؤن پلازا ہوٹل, اس کے اوپر بھی جو ہے وہ حملہ ہوا ہے, لیکن اس کو بیسکلی ڈینائی کیا گیا تھا. اب ہوا یہ کہ کل ایران کے ایک ٹیلی ویژن چینل کے اوپر یہ آپ سامنے جو ہے وہ اس کی تصویر اور ویڈیوز بھی جو ہیں وہ دیکھ رہے ہیں کہ اس کے اندر جو پریزنٹر تھا ایرانی اینکر جو تھا اس نے فون کیا کراؤن پلازا ہوٹل اور اس نے فرضی طور پہ کہا کہ جناب میں اپنی ریزرویشن کروانا چاہتا ہوں, اور یا اس نے کروائی بھی تھی, اس نے کہا میں ری چیک کرنے کے لیے میں فون کر رہا ہوں, تو یہ بتائیے کہ کیا یہاں پر آپ کے ہوٹل کے اوپر جو ہے کوئی اٹیک ہوا ہے. تو جو ریسیپشن سے اس سے بات کر رہے تھے انہوں نے کہا جی ہاں ہمارے ہوٹل کے اوپر اٹیک ہوا ہے, لیکن ہمارا ہوٹل جو ہے وہ کھلا ہے, یہ نہیں ہے کہ ہمارا ہوٹل جو ہے بند ہو گیا ہے. تو اس ہوٹل نے جو ہے وہ اس بات کی تصدیق کر دی کہ ایران نے جو ہے وہ یہ اٹیک کیا ہے. اب ایک قسم کا یہ ایک مطلب اس خبر کے جو ہے 2 اینگل ہیں. ایک یہ کہ جناب ایران نے یہ تو پروف کروا لیا کہ جناب ہم نے حملہ کیا ہے اور کراؤن پلازا ہوٹل کے اوپر جو ہے وہ حملہ کیا ہے, لیکن ساتھ ہی ساتھ دوسری اس کا جو اینگل ہے وہ یہ ہے کہ ایران بھی سویلین اسٹرکچر کو جو ہے وہ ہٹ کر رہا ہے. پہلے وہ ہر جگہ یہ کہتے آئے ہیں کہ جناب ہم تو صرف اور صرف جو ایئر بیسز ہیں امریکن ایئر بیسز ہیں جو ملٹری بیسز ہیں ہم تو صرف ان کو ٹارگٹ کر رہے ہیں, لیکن یہاں پہ خود ایرانی ٹیلی ویژن کے اوپر جو ہے اس خبر کی تصدیق ہوئی ہے کہ کراؤن پلازا ہوٹل کو بھی جو ہے وہ ہٹ کیا گیا ہے. اب اس کے اندر بھی ایک دوسرا اینگل یہ ہے کہ ایران یہ کلیم کرتا ہے کہ بہت سے امریکی فوجی جو ہیں وہ بیسکلی ایئر بیسز کو چھوڑ کے مختلف ہوٹلز میں جا کے اب رہائش پذیر ہیں, اس لیے ایران وہ کہہ رہا ہے کہ جی اس لیے ہم اب ہوٹلز کو جو ہے وہ ہٹ کر رہے ہیں. انہوں نے پہلے بھی جب اسکلیشن ہوئی تھی جب دبئی ابو دھابی اور ان جگہوں کے اوپر تو اس میں بھی انہوں نے ہوٹلز کو جو ہے وہ ٹارگٹ کیا تھا, تو یہاں پہ بھی جو ہے اس کی وجہ یہ بتائی جا رہی ہے. اس کے علاوہ سعودی عرب نے ایران سے ہر قسم کی فوجی کشیدگی فوری طور پر روکنے کا مطالبہ کرتے ہوئے مذاکرات اور سفارتکاری کے ذریعے تنازعات کا حل نکالنے کے اوپر جو ہے وہ زور دیا ہے. اور امریکی سینٹرل کمانڈ کے ترجمان نے الجزیرہ کو بتایا ہے کہ امریکی فوج نے ایران میں میزائل اور ڈرون لانچ کرنے والے مقامات پر حملے کیے ہیں جن میں گریٹر ٹم
اور بندر عباس کے نواح میں واقع نگرانی اور ریڈار کی تنصیبات کو جو ہے وہ نشانہ بنایا گیا۔ ترجمان نے کہا کہ مشرق وسطیٰ میں امریکہ کے اس وقت 50,000 امریکی فوجی موجود ہیں اور وہ کسی بھی مشن کو انجام دینے کے لیے تیار ہیں۔ سینٹکام نے دعویٰ کیا کہ خلیجی ممالک پر ایران کے حملوں کا ہماری افواج کی آپریشنل صلاحیت پر کوئی اثر نہیں پڑا ہے۔ اس کے علاوہ امریکی نائب صدر جے ڈی وینس نے ایک انٹرویو دیا ہے اور انہوں نے انکشاف کیا ہے کہ امریکہ ایران مفاہمتی یادداشت کو ناکام بنانے کے لیے اسرائیل کی جانب سے جو ہے وہ سازشیں کی جا رہی ہیں۔ ڈائریکٹلی امریکن وائس پریزیڈنٹ نے اسرائیل کے اوپر یہ نکتہ چینی کی ہے۔ ایک انٹرویو میں انہوں نے کہا کہ اسرائیلی حکومت کے بعض عناصر نے ایران کے ساتھ معاہدے کو سبوتاژ کرنے کے لیے امریکہ میں مہم پر بھاری رقم خرچ کی ہے۔ غیر ملکی اثر و رسوخ کی ایسی مہم کے باوجود وہ امریکی مفادات کو اولین ترجیح دیں گے۔ اس کے علاوہ اسرائیلی وزیر اعظم بنجمن نیتنیاہو نے امریکہ کا دورہ کرنا تھا اور وہاں پہ لنسے گراہم جو کہ اسرائیلی لابی کا ایک بہت بڑا نام تھا، ان کی وفات کے بعد ان کی آخری رسومات کے اندر جو ہے وہ بنجمن نیتنیاہو نے شرکت کرنی تھی، لیکن چونکہ اب ان کی یادگاری تقریب جو ہے وہ ملتوی ہو گئی ہے تو بنجمن نیتنیاہو نے بھی اپنا جو دورہ امریکہ ہے اسے فی الحال منسوخ کر دیا ہے۔ اس کے علاوہ گلگت بلتستان کے حوالے سے خبر آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہیں گے۔ گلگت بلتستان کی عبوری صوبائی حیثیت دینے سے متعلق مشترکہ قرارداد متفقہ طور پر جو ہے وہ گلگت بلتستان کی اسمبلی نے جو ہے وہ منظور کر لی ہے۔ اسمبلی کا اجلاس ڈپٹی اسپیکر ملک کفایت الرحمان کی صدارت میں ہوا، جس میں ممبر اسمبلی سید جلال شاہ نے قرارداد پیش کی۔ قرارداد میں گلگت بلتستان کو آئینی ترمیم کے ذریعے عبوری صوبہ بنانے، پاکستان کے دیگر صوبوں کے مساوی آئینی، سیاسی اور جمہوری حقوق فراہم کرنے اور قومی سطح پر مؤثر نمائندگی دینے کا جو ہے وہ مطالبہ کیا گیا ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔